بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 اور 24 دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں۔ 23ویں پارے کے شروع میں سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو بہت ہی فضیلت حاصل ہے، اس کو قلب قرآن کہا گیا، قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اور اسی لیے فضائل بھی اس کے بہت بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کی روزانہ تلاوت جو ہے آدمی کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے دنیا میں، اور مرنے کے وقت میں مرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر بخشا جائے۔ اس میں زیادہ تر مضامین توحید کے اور رسالت کے اور آخرت کے۔ قرآن پاک کے 3 بنیادی مضامین ہوتے ہیں، ایک اللہ پاک کی وحدانیت کا کہ اللہ ایک ہیں، وہی لائق عبادت ہے، اور دوسرے اللہ کے رسولوں کا، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے ترجمان ہیں، آپ اللہ کی مرضی کو بتانے والے ہیں اور نامرضیات سے واقف کرانے والے ہیں۔ تو بالکل پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پر گویا اس دنیا میں نبی کو، رسول کو رکھا جاتا ہے، یعنی مظہر بنا کر، نمائندہ بنا کر۔ تو ان کی اتباع کرنا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ بات ہوتی ہے قرآن پاک کی مرکزی کہ انسانوں کو اس دنیا کے بعد دوسری دنیا سے سابقہ ہے، اور اس دنیا میں اس کی تیاری کے لیے انہیں رکھا گیا ہے۔ جیسی تیاری بندہ کرے گا ویسا پھل اس کو وہاں ملے گا۔ تو وہاں کس طرح کے نتائج ہیں، کس طرح کے اعمال کے، اس کو بہت تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور بالکل کنفرم بات، یقینی بات ہے کہ ویسا ہی ہوگا جیسے بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین کے شروع میں حق تعالی شانہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی واقعے کے طور پر کہ ایک بستی کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، پہلے جو ہے صرف ایک ہی نبی ہوتے تھے، ایک وقت میں ایسا نہیں، کئی نبی ہوتے تھے، اور باضابطہ نبیوں کی جماعت بنا کے جماعت کی جماعت بھیجی جاتی تھی۔ پیغمبر اس وقت ظاہر ہے کہ بہت ہوتے تھے، نبی بہت ہوتے تھے، تو اس میں ایک بستی وہاں پر پیغمبر بھیجے گئے، پہلے 2، انہوں نے ان کو مانا نہیں، تو پھر ایک تیسرے پیغمبر کو ان کے ساتھ میں جوڑا، اور تینوں کی جماعت جا کر انہوں نے تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے انکار کیا تو بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور جو معجزہ ان کو دیا گیا ہوگا وہ انہوں نے بتایا ہوگا، چونکہ ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے نمائندے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ تم مانو نہ مانو، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہم نے تبلیغ کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب حالات نارمل ہوتے ہیں، یعنی مطلب جب تک لوگوں تک نصیحت نہیں پہنچتی تو آزمائشیں بھی کوئی خاص شروع نہیں ہوتی، لیکن جب دین کی محنت ہو جاتی ہے تو آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ عام حالت میں تھے بستی والے، جب یہ تبلیغ کی ان پیغمبروں نے، انہوں نے تبلیغ کو نہیں مانا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش شروع ہو گئی، حالات آ گئے، قحط سالی آ گئی، پریشانیاں آ گئیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری نحوست سے ہوا یہ، جب تک تم لوگ آئے نہیں تھے، تم نے کام نہیں کیا تھا، تم نے کوئی پرابلم نہیں تھا، یہاں تم نے تم آئے تبلیغ کی، پرابلم کریٹ ہو گئی، اور اس وجہ سے تم تبلیغ کرنا چھوڑ دو، اگر تبلیغ کرنا نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو پتھر مار کے مار ڈالیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان پیغمبروں نے کہا کہ ہماری نحوست نہیں ہے، یہ تمہاری نحوست ہے۔ حالات جو آتے ہیں وہ داعی کی وجہ سے نہیں آتے، پیغمبر کی وجہ سے نہیں آتے، دین کی محنت کی وجہ سے نہیں آتے۔ جب محنت کی گئی اور حق کا پیغام پہنچایا گیا تو اس کو قبول نہیں کرنا یہ نحوست کا باعث ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا بستی والوں نے کہ تمہاری نحوست سے حالات آئے، پیغمبروں نے کہا کہ ہماری نحوست نہیں ہوتی، تمہاری نحوست ہے یہ کہ تم نے قبول کیوں نہیں کیا اللہ کے پیغام کو۔ اور یہ بہت کامن عام بات ہے، یہ ذہن میں رکھنے کا اصول ہے یہ ہمیشہ کا۔ اسلام جو ہے وہ رحمت کی چیز ہے، عذاب کی چیز نہیں ہے، نعمت کی چیز ہے، نعمت چھیننے کی چیز نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کے واسطے ایک بہت اچھا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں آپ
وہ یہ ہے کہ ایک بحث چلتی ہے ہمارے پاس کتابوں میں. ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد میں اس کی بیوی مسلمان نہیں ہے، تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے نکاح باقی نہیں رہتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ اختلاف مذہب جو ہے، مذہب کا الگ الگ ہونا مانع ہوئے نکاح ہے، نکاح کو روکنے والا ہے، رکاوٹ ہے، وہ نہیں ہو سکتا وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب تک دونوں میاں بیوی تھے، اس نے اسلام قبول کیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اچھا، مذہب الگ چیز ہوتی ہے، محبت اور تعلق الگ چیز ہے. اس سے محبت تھی، تعلق ہے، بچے ہیں، اب بیوی بھی چھوٹ گئی، بچے بھی ڈسٹرب ہو گئے. تو اسلام لانے سے اس کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ اسلام نے جوڑنے کا کام کیا کہ توڑنے کا کام کیا؟ اسلام تو توڑا دیا. یہ سوال ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا یہ نکاح، بلکہ دوسرے پرسن کے، فریق ثانی کے اسلام قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کوئی مسلمان ہوتے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر میاں بیوی میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو نکاح باقی رہتا ہے. ابھی بیوی پر اسلام کو پیش کیا جائے گا تو اسلام قبول کر لے. اگر بیوی نے قبول کیا ہے تو شوہر پر پیش کیا جائے گا کہ تو اسلام کو قبول کر لے، چونکہ ایک آدمی مسلمان ہو چکا ہے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹتا، اور شادی بھی دوسری کرنے کی ضرورت نہیں، تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں جس طریقے سے شادی کرنے کا رواج تھا اس کو اسلام کنسیڈر کرتا ہے کہ تمہاری شادی صحیح تھی، وہ دوبارہ نہ شادی کرنے کی ضرورت ہے نہ نکاح ٹوٹا. بعض صورتوں میں البتہ تفریق ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ دونوں میں ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں، وہ ایک دوسری بحث ہو جاتی ہے. وہ تو اس کا رشتہ توڑا نہیں گیا، بلکہ نکاح کو باقی رکھا گیا جب تک کہ دوسرے پر اسلام کو پیش نہیں کیا گیا. جب اس کو اسلام پیش کیا گیا، وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی ہے. اب اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اب نکاح ٹوٹتا ہے. تو اسلام قبول کرنے سے نکاح ٹوٹا یا نہیں کرنے سے ٹوٹا؟ یہ ہے مسئلہ. اسلام قبول نہیں کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹا ہے. اسلام تو نعمت ہے، وہ مصیبت تھوڑی ہے. مصیبت تو اسلام کو چھوڑنا ہوتا ہے. یہاں سورہ یاسین میں اس مضمون کو پیغمبروں نے سمجھایا ان گاؤں والوں کو، انطاکیہ والوں کو. انطاکیہ بستی کا نام لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ تو تمہاری نحوست ہے کہ تم نے قبول نہیں کیا. بہرحال ایک آدمی اس میں سے مسلمان ہو گیا تھا ان لوگوں کی دعوت پر. اس نے آگے کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا. بھائی ان لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ یہ تم سے اجرت نہیں مانگتے، کچھ مزدوری نہیں مانگتے، کیونکہ پیغامبر جو ہوتا ہے وہ مزدوری نہیں مانگ سکتا. اجرت نہیں، میں تمہارے اندر کام کر رہا ہوں لہٰذا مجھے تنخواہ دو، سیلری دو، یہ نہیں کر سکتا. دعوت میں سیلری نہیں ہوتی. بے طلبوں میں چونکہ وہ ہوتی ہے، دور لوگوں میں، غافل لوگوں میں ہوتی ہے، تو ان سے پیسے مانگیں گے تو اخلاص بھی مشتبہ ہو جاتا ہے. دوسرے وہ بولے گا کہ آپ پیسوں کی وجہ سے میں کیوں خواہ پھنسوں ایک وجہ میں، تو اس کی وجہ سے اس میں اجرت نہیں مانگی جاتی. تو وہ ان کے اخلاص کی بھی علامت ہوتی ہے. اگر تم سے اجرت نہیں مانگتے، کچھ نہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل دے رہے ہیں، ایک حق کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ پھر انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ میں کیوں نہیں عبادت کروں اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا. تو یہی تو کہہ رہے نا کہ جو ہمارا فاطر ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے تو میں تو کروں گا. وما لی الا اعبد کا یہ مطلب ہے. خیر بہرحال یہ کہ لوگ جیسے پیغمبروں کے دشمن ہو گئے تو وہ بیچارے کے بھی دشمن ہو گئے. ان کا نام حبیب لکھا ہے تو ان کے بھی دشمن ہو گئے اور ان کو بیچاروں کو قتل کر دیا. چنانچہ جب ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے ایک بات عجیب کہی، قیل ادخل الجنہ انی آمنت بربکم فاسمعون. انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں، تم سن لو. سب ٹوٹ پڑے تو مارا ان کو بہت. تو جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فوراً جنت پہنچا دیا گیا. قیل ادخل الجنہ. وہاں جا کر انہوں نے ایک پیغام دیا اپنی قوم کو، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے کیسے مغفرت کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے پیغمبروں کی بات مان لینے سے، اور کیسی عزت مجھے عطا فرمائی ہے. وجعلنی من المکرمین، مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا، بزرگ محترم لوگوں میں سے مجھے بنا دیا. تو وہاں انہوں نے یہ بات کہی، قرآن پاک میں اس میں بیان کیا گیا کہ ان کا جو مرنا تھا بظاہر یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کو مار دیا، مگر یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے. تو مرنا تو انسان کو دنیا میں ہے ہی، جانا تو ہے ہی، اس کو کب تک رہے گا کوئی بھی.
لیکن وہ گیا اس حالت میں کہ سارے گناہ معاف ہوئے، وہ گیا اس حالت میں کہ اس کو فوراً جنت میں داخلہ مل گیا۔ سب لوگوں کو تو جنت بعد میں ملنے والی ہے، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قبر میں جنت نہیں ہوتی یا جہنم نہیں ہوتی، قبر میں جنت کے حالات ہوتے ہیں یا جہنم کے حالات ہوتے ہیں۔ یا تو قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنایا جاتا ہے۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے برے آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اس کو جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ لیکن شہداء ایسی چیز ہے، اللہ کے راستے میں مر جانا، جان دے دینا ایسی چیز ہے کہ رائٹ ناؤ جنت میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر طیار کو اور عبداللہ بن رواحہ کو، یہ جو شہید ہو گئے تھے موتا کے موقع پر، ان کو جنت کے اندر دیکھا ہے۔ سب یہ پرندوں کے پوٹوں میں ان کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سب یہ پرندوں کے سینے کے پاس ان کی سیٹیں ہیں، وہ اس میں بیٹھتے ہیں اور پوری جنت میں ادھر سے ادھر باغوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور پھر عرش کے نیچے خاص قسم کی قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جب ان کو آ کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا یہ۔ تو یہاں بھی ایسے ہوا، شہید ہوئے تو قبر کا انتظار بھی نہیں رہا ان کے لیے، تو جنت میں چلے گئے سیدھا، مغفرت ہو گئی، مکرم بنا دیا۔ تو اللہ کے لیے اگر مر بھی گیا آدمی اس دنیا میں تو بگڑتا اس کا کچھ نہیں ہے۔ آگے ایک آیت آنے والی ہے، کل آئے گی وہ، جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں مر جائے گا ہم اس کے حالات بنا دیں گے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم۔ یصلح بال کا مطلب حال بنا دیں گے، اس کا بال حال کو کہتے ہیں عربی میں، ان کے حالات بنا دیں گے۔ تو اصل مسئلہ دنیا کی زندگی کا نہیں ہے، انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے، جو دنیا کے بعد تو شروع ہوتی ہے اصل، وہاں بن جائے گا آدمی۔ تو ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوا اس کو بیان فرمایا۔ اب یہ جو منکرین تھے، بستی والے جنہوں نے جھٹلایا تھا، غفلت کی، عائش کی، من مانی کی جو زندگی ہوتی ہے، یہی نبیوں سے دور والی زندگی ہوتی ہے۔ پیغمبروں سے، رسالت سے ہٹی ہوئی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ من مانی کو کہتے ہیں۔ جو سمجھ میں آیا کرنا، جو سمجھ میں آیا کھانا، جو چاہے ایکٹیویٹیز کر لینا، نفسانیت پر چلنا، یہی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو کوئی لشکر بھیجنا نہیں پڑا۔ ما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، کوئی بہت بڑا کام تھا ان کو مارنا، ایسا کچھ نہیں تھا، ہمیں کوئی لشکر بھیجنا نہیں پڑا، نہ ان کی ضرورت تھی۔ بس جبرائیل کو بھیجا کہ ذرا ڈانٹ پلا دے ان کو، ان کم بختوں کو۔ پہلے زمانے کے جو شہر ہوتے تھے وہ فصیل بند ہوتے تھے، یعنی ان کے دروازے ہوتے تھے اور پورے شہر کے اطراف میں دیوار ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوئے اور پورے گاؤں والوں کو ایک ساتھ ڈانٹا زور سے، ایسی زور سے ان کو ڈانٹا، امکانت اللہ صیحہ، صیحہ کہتے ہیں زور کی آواز کو، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سارے بجھ گئے، یعنی ختم ہو گئے ایک دم۔ کوئی بازندے اتنی زور کی آواز تھی کہ برداشت نہیں ہوا ان سے، ان سب کے جگر پھٹ گئے، وہیں مر گئے سارے کے سارے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ یا حسرتن علی العباد، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے بندوں پر کہ جب بھی ہمارا رسول آتا ہے ان انسانوں کے پاس تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، بس اس کو ایزی لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو کیوں سنایا جا رہا ہوں، سورہ یاسین میں یہ مضمون کیوں رکھا گیا ہے کہ یہ ایسے سننے کی چیز نہیں ہے۔ جب بھی مذہب کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، دین کی بات آئے ہماری طرف متوجہ ہو تو بہت ہی دھیان سے، توجہ سے کہ ہاں بھائی ایک حقیقت ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اس کو سیریس لینا ہے، اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا ہے، کچھ کرنا پڑے، کیا کرنا، کیسے پلاننگ کرنی ہے، کیا راستہ اختیار کریں کہ ہماری زندگی سدھر جائے، ہمارے گناہ چھوٹ جائیں، شریعت پر، اسلام پر ہماری پابندی ہو جائے، اس راستے پہ چل پڑے بندہ۔ یہ طریقہ ہے بات، یعنی بات کو لینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی کھلی طور پر بات اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے۔ روزانہ پڑھتے ہیں سورہ یاسین، پڑھنے والے روزانہ یہ مضمون پڑھتے ہیں پہلے رکن، چونکہ ہم مطلب نہیں سمجھتے، اجمی لوگ ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، بندوں کے لیے جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، جو احسانات ہیں بندوں پر کہ ان کو پیدا بھی کیا، اور جناب والا ان کی ربوبیت کا انتظام کیسے فرمایا، کیسے ان کے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں مختلف قسم کے جوڑوں کے ساتھ میں بنائی، رات اور دن کا نظام کیسے ان کے لیے قائم کیا، سورج اور چاند کو کیسے فٹ کیا اور کیسے اس کا سسٹم قائم کیا۔ سورج اور چاند بظاہر یہ کہ ہنڈا ہے جو سلگ رہا ہے، وہ چمکتا ہے رات میں، وہ چمکتا ہے دن میں، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ سورج کی گرمی کی ہر انسان کو ضرورت ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، چاند کی روشنی کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔
غلوں کے اندر پورا جو نظام آتا ہے دودھ آنے کا اور پھر ان کے پکنے کا پھر ان کے پھلنے پھولنے کا بڑے ہونے کا، یہ چاند اور سورج دونوں کے اپنے سسٹم سے، اور یہ دونوں کیسے ہماری زندگی کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں باضابطہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے چاند کو سورج کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ وہ وہاں پر گھومتا رہتا ہے، سورج بھی اپنی جگہ گھومتا ہے، فرمایا کہ اور زمین بھی اپنی جگہ گھومتی ہے، گھومتا یہ بھی ہے گھومتی وہ بھی ہے۔ یہ اللہ پاک نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے یہ علم کی بنیاد پر ہے، یہ اور غلبے والے کی بنیاد پر ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کیونکہ جتنا سورج کے نظام میں غور کریں گے، سولار سسٹم میں جس میں ہم لوگ ہیں، جتنا غور کریں گے اتنے اللہ پاک کا علم کھلے گا اور اتنے اللہ پاک کا ڈیزائن کھلے گا۔ کیا انجینئری ہے، حق تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیا انداز ہے ان کا کہ ایک زمین سے کتنے فاصلے پر یہ گیس کا ہنڈا ہونا چاہیے جہاں سے گیس اور انرجی آئے، کتنے لاکھوں میل ہے، وہ چھوٹی موٹی دور تو ہے نہیں، وہ ظاہر ہے کہ لاکھوں لاکھ میل ہے یہاں سے، اتنی دور ہے وہ، تب برابر ہے یہ سسٹم۔ یہ ماہرین سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا قریب ہوتا سورج تو اتنی گرمی ہوتی زمین پہ کہ زندہ رہنا مشکل ہوتا، اگر تھوڑا سا اور پیچھے ہوتا تو اتنی گرمی نہ ہوتی جو زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تقدیر العزیز کا العلیم کا مطلب ہے کہ علم واضح کا انداز ہے، کتنا وہ بڑا ہے، اس کے بڑائی کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں زمین کو رکھنا، پھر زمین کا سیٹ اپ اپنی جگہ پر، سورج کا سیٹ اپ اپنی جگہ پر، اور کتنا دہکتا ہوا وہ ہے، 2 لاکھ کے شرارے اس کے اندر، میل کے شرارے نکلتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے جو شرارے نکلتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اس کا جو فوارہ ہوتا ہے، جیسے پریشر کی وجہ سے پانی میں پریشر دیتے ہیں تو فوارہ 50 فٹ 30 فٹ جاتا ہے نا، تو سورج کے جو اندر آگ کے جو شرارے نکلتے ہیں 2 لاکھ میل ان کی رفتار ہوتی ہے، 2 لاکھ میل تک اچھلتے ہیں وہ، اتنا اس کے اندر گرمی ویسی، اس کو بنایا ویسا، وہ پوری گرمی ان کی پیدا کی ہوئی اس میں، پھر اس کو سیٹ وہاں کیا ہوا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ زمین سے بے حساب بڑا ہے، یعنی یہاں سے اگر یہ زمین، اگر سورج کو خالی تصور کر لیا جائے اندر کے حصے سے تو 10 لاکھ پوری زمینیں اس میں ڈالی جا سکتی ہیں۔ اس کا اب اندازہ فرمائے کہ ایک ایسی چیز کو جمایا اللہ پاک نے اور اسے انسانوں کی زندگی کا قوام قائم کیا، زندگی بنائی، زندگی کا سسٹم فرمایا، اس کو یاد دلا رہے ہیں اللہ پاک۔ اور پھر یہ کہ جو چاند ہے اس کو بھی ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، کیسے ہم دھیرے دھیرے سے اس کو بڑھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سے اس کو چھوٹا کرتے ہیں، بالکل کھجور کی کاڑی کی طرح سے اس کو آخر میں کر دیتے ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے، پھر حتی عاد کالعرجون القدیم، نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا، نہ رات جو ہے نا وہ دن سے آگے نکل سکتی، بس یہ ایک نظام کے ساتھ ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ کشتیوں کا نظام ہمارا قائم کیا ہوا ہے، سمندر ہم نے بنائے ہیں، سمندر میں کچھ چیزیں ڈوبنے کے قابل بنائی، کچھ چیزیں تیرنے کے قابل بنائی، پھر انسان کو یہ وزڈم اور حکمت عطا فرمائی کہ وہ کشتیاں بنائے، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے سامان کا حمل و نقل کرے، ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کرے، اس کا جو نظام ہے اللہ پاک فرما رہے وہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ تم سمجھ رہے ہوں گے کہ تم نے کر لیا ہے شاید، اگر وہ ایسی لکڑی نہ بناتے، ایسی چیز نہ بناتے جو پانی پہ تیر سکے تو کیا کرتے، اگر وہ پانی کا نظام ویسا نہیں رکھتے تو کیسا ہوتا تمہارے پاس۔ اور پھر یہ کہ تم کو وہ سمجھ عطا فرمائی، پھر اس سے تم نظام کا کام لیتے ہو، اور پھر تمہارے سامان، اب یہ ظاہر ہے کہ کنٹریز کے اندر ساری دنیا بھر سے جو سامان ٹرانسپورٹ ہو کر آتا ہے سمندروں کے ذریعے سے زیادہ آتا ہے، اب تو ہوا کے ذریعے سے بھی آنے لگا ہے، لیکن پھر بھی سمندروں کی محتاجی تو ختم نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، اسی سے ہے زیادہ سے زیادہ۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو دریا ہے جس کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، ہم چاہیں تو تم کو ڈبو دیں اس میں، جب کشتیوں میں آتے جاتے ہو جب ڈبو دیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ڈبو دیں یہ بھی ہو سکتا ہے، پانی آ جائے پوری زمین پہ سب ڈوب کے رہ جائیں۔ اصل یہ ہے کہ پانی کے کٹورے میں زمین ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر پانی ہے، آپ غور کریں تو بالکل سسٹم دوسرا ہے۔ یہ زمین 2 گول ہے اور 3/3 پہ پانی ہے، بیچ میں ایسا زمین نکلی ہوئی ہے، اس کے 7 پیس ہیں جس کے 7 بر اعظم ہم کہتے ہیں، تو اصل پانی کے کٹورے میں زمین ہے۔ اب یہ کیسی عجیب قدرت ہے کہ پانی کس پہ ٹھہرایا ہے اللہ نے، پانی زمین پہ نہیں ٹھہرا ہوا، زمین پانی پہ ٹھہری ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس پر پہاڑ جمائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے زمین پہ پہاڑ اس لیے جمائے تاکہ زمین ہلے نہیں پانی میں، ان تمید بکم، تو اس پہ جمائے تاکہ زمین جو ہے پانی کے اندر ادھر سے ادھر ہچکولے نہ کھائے اور لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو زمین ہے پانی کے کٹورے میں اور پانی ہے ہوا کے کٹورے میں،
کیا شان ہے مولا کی. ہوا کے کٹورے میں پانی، پانی کے کٹورے میں زمین، زمین کے اوپر ہم ہیں، اور پوری ہماری زندگی کا نظام اس کے ساتھ میں. آپ اندازہ لگائیے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نشان غرقہم، ہم چاہے تو وہ ڈبو کے رکھ دے تم کو، کسی کو تھوڑا سا ایک جھٹکا آ جائے پانی کا وہ ہو گیا. سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، اس کے اندر ڈوب گئے، طوفان آ گیا. بس ہماری رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈباتے نہیں. ہم سب رحمت میں جی رہے ہیں، اللہ پاک رحمت کی وجہ سے جی رہے ہیں. اور ومتاعًا الی حین، اور ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے تم کو فائدہ اٹھانے کا چانس ہے، موقع ہے کہ جتنے دن تمہارے لیے دنیا میں رہنا طے کیا گیا ہے اتنے دن تم اس زندگی سے فائدہ اٹھا سکو. اس کے لیے یہ پورا نظام درہم برہم نہیں ہوتا ہے. اس پر بھی جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے لیے تو آگے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. تو کافر کہتے ہیں کہ انطعم من لا یشاء اللہ وطعمہ، بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے؟ وہ خود ہی کیوں نہیں دے لیتا؟ اپنے دین کے کاموں وہ خود ہی کیوں نہیں کر لیتا؟ غریبوں کو وہ خود ہی کیوں نہیں پال لیتا؟ پالنا ہی ہے تو ہم کیسا پال رہے ہیں تمہیں پتہ ہی ہے. ہماری قدرت کیسی ہے، ہماری حکمت کیسی ہے، ہمارا علم کیسا ہے، ہمارے خزانے کیسے ہیں، ہمارے پاس کیا چیز کی کمی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تو تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے تم سے مانگا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہاری بھلائی اور تمہاری تربیت کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے تمہاری جان اور مال میں؟ اس کو اللہ فرما رہے ہیں. کافر کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو کیا دینا، ان کے پاس تو خود ہی ہے. انطعم من لا یشاء اللہ وطعمہ. بس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو انجام اچھا نہیں نکلے گا ایسی باتیں بنانے کا، تو کہتے ہیں کہ وہ کب ہوگا. یقولون متى هذا الوعد، کب آتا ہے خدا کا عذاب، کب آئے گا، کب پکڑ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ لوگ بس ویسے ہی آواز کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. پہلے رکوع میں ہوا نا، جبرائیل کی ایک ڈانٹ سے سارا کام ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ویسے ہی ایک آواز کا انتظار ہے ان کو، اور کچھ نہیں لگ رہا ہے. ایک ڈانٹ اگر جبرائیل پلا دے گا سارے وہیں کا وہیں ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا کوئی لشکر بھیجنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم کو کسی اور ذریعے سے ہم پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے انسانوں کے مجموعے کی، فرد کی نہیں، پورے کے پورے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس اگر ختم کرنا چاہیں. لیکن ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا سور پھونکا جائے گا. پھر نفخ سور کی تفصیل جو ہے اس کے بعد میں بیان کی گئی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے، یا وہاں پہ تھے جیسے بھی تھے لیکن وہاں سے ہمیں کیوں اٹھا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے رحمان نے جس کا وعدہ کیا تھا. کیونکہ اس میں بہت لمبا ٹائم نکل جائے گا تو لوگوں کو یاد دلانا ہوگا کہ دیکھو جو تم کو قبروں سے اٹھانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا نا وہ اب پورا ہو رہا ہے. وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. بس ایک آواز ہوگی وہ جس میں سارے جمع ہو جائیں گے، ایک آواز میں سارے ختم ہو جائیں گے، ایک آواز میں سارے جمع ہو جائیں گے. پہلے نفخ پر سارے مر جائیں گے، پہلا سور جو پھونکا جائے گا، پھر ایک عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس میں سارے زندہ ہو جائیں گے. وہاں جب دوسرے دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر اچھے اور برے جو لوگ ہوں گے ان کی دو قسمیں ہو جائیں گے. اب اس کا بیان اس کے بعد کیا گیا ہے. یہ جو جنتی ہوں گے وہ مزے میں ہوں گے، وہ ان کی بیویاں سایوں کے اندر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسیریوں پر، ہر قسم کے میوے پھل ان کے لیے ہوں گے. جس چیز کی وہ مانگ کریں گے وہ انہیں دیا جائے گا. رب الرحیم کی طرف سے ان پر سلامتی ہوتی رہے گی، مزے ہو جائیں گے بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے. اور اللہ پاک فرما دیں گے کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. وہاں مکس رہنے کا کوئی نہیں ہے. وہاں گنہگار اور اچھا نیک آدمی، برے اور بھلے، ایمان والا اور بے ایمان، متقی اور عاصی فاجر، یہ ایک ساتھ نہیں ہوں گے. فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. ایک ایک انسان کو جو برا ہے الگ اس کا گروپ بنا دیا جائے گا، جو بھلا ہے اس کا گروپ بنا دیا جائے گا. اور یہ اللہ جو ہیں جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تو اس آیت پر بعض مرتبہ پوری رات گزر جاتی روتے روتے، کیونکہ وہ ایک ایسا تصور آتا کہ اب کس کے ساتھ ہونے والا ہے، کس کو مجرموں میں شمار کر کے کہیں گے کہ تو مجرم میں ہٹ جا، تو نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، تو اللہ والوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، تو صحابہ کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، تو پیغمبروں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، تو آج فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، قوم نوح کے ساتھ ہوگا، قوم لوط کے ساتھ ہوگا، قوم شعیب کے ساتھ ہوگا، قوم عاد و سمود کے ساتھ ہوگا، گنہگاروں کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا، منافقوں کے ساتھ ہوگا. اگر مجھے ادھر کھڑا کر دیا گیا تو کیا بنے گا میرا؟ ڈرتے تھے اولیاء اللہ.
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت پہ پہنچتے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری رات اسی آیت کی تلاوت میں بعض وقت ان کے نکل جاتی اور داڑھی مبارک پوری روتے روتے بھیگ جاتی تھی. اللہ پاک فرمائیں گے کہ امتاز الیوم ایھا المجرمون، ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اے مجرموں. کیا تم سے ہم نے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کے بچوں کہ تم شیطان کی بات نہیں ماننا؟ یہ ہم نے تم سے وعدہ لے کے بھیجا تھا. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بات ماننا، میری عبادت کرنا، سیدھا راستہ میری عبادت کا ہے. اس نے تم سے پہلوں کو بھی تباہ کیا، اب تم کو بھی اس نے تباہ کر دیا ہے. اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس میں داخل ہو جاؤ. آج تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے جو تم کچھ کرتے تھے. اس آگے بھی 24ویں پارے میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دشمن جمع کیے جائیں گے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ. جب وہ آئیں گے تو ان کے کان گواہی دیں گے اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی. وَجُلُودُهُمْ، ان کی کھال، ان کے آنکھ، ان کے کان، ان کے سارے اعضاء وہ خود ہی بولیں گے کہ ان سے کیا عمل صادر ہوا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھال سے کہے گا کوئی تجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے. اب کھال سے کیا چھپا سکتا ہے بندہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زبان پہ مہر لگائی جائے گی اور انسان کے جسم کو حکم دیا جائے گا کہ تو بول، تو سب سے پہلے انسان کی بائیں ران بولے گی. اب اس سے کیا چھپایا جا سکتا ہے. ہاتھ بولنے لگے گا، خود آنکھ بولے گی کہ کیا کیا دیکھا، خود کان بولے گا کیا کیا سنا، پوری کھال، پورا جسم یہاں سے وہاں تک بول. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جب انسان کہے گا کہ بھائی کیوں تم بول رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی بولنے کی، تم تو خاموش رہو، تمہارے مزے کے واسطے تو تھا یہ سارا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج گویائی دے دی، بلوا دیا اس ذات نے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے. ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جب بٹن آن کر دیا انہوں نے اس ٹیپ کا، یہ بھی ٹیپ کی شکل ہے، یہ بھی مووی کی شکل ہے. اس کے اندر ساری چیزیں سیو ہو رہی ہیں، ہماری باڈی ہی آبزرو کرتی ہے ساری چیزوں کو. اب جب وہ کھلے گی اور آن ہوگی تو وہ ان کی بس میں تھوڑی ہے. خود آنکھ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نہ بولے، کچھ نہ بولے. خود کان کے بس میں نہیں ہے کہ کچھ بولے اور کچھ نہ بولے. وہ تو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب کسی کو ہم دنیا کے اندر تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، تو پھر اس کی حالت پلٹ جاتی ہے. اس سے اس کو سبق لینا چاہیے کہ کیسے سب کچھ کرنے والا سب کچھ نہیں کرنے کی طرح ہو جا رہا ہے. بالکل جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، آدمی بوڑھا ہو گیا، ایک مشینری ہے وہ بھی ربڑ کی ہے، گوشت کی ہے، ہڈیوں کی ہے، کوئی اسٹیل کی بھی نہیں ہے، اس کی بھی نہیں ہے کوئی بہت زیادہ کہ بہت چلے جیسا. بالکل گوشت پوش کی ایک مشینری ہے، اس کے ساتھ انسان کی زندگی تھی. اب وہ اس کا ایک ٹائم ہے، اس کی ایک صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے بچپن میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے بڑھاپے میں آ کے پھر کچھ نہیں کرتا. پھر منہ اس کا خالی ہو جاتا ہے بغیر دانتوں والا، جیسے بچپن میں تھا، سارے دانت نکل گئے. پھر اس کے ہاتھ پیر چلنے کے قابل نہیں رہتے، پھر وہ اپنا پیشاب پاخانہ خود نہیں کر سکتا، ڈائپر لگانا پڑتا ہے اس کو. پھر اس کو سنائی نہیں دیتا، پھر اس کو دکھائی نہیں دیتا، پھر اس کو سجائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا. اس کو فرما رہے ہیں ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. جس کو ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کو کیسے خلقت میں پلٹا دیتے ہیں، اس کی پیدائش پوری پلٹ جاتی ہے. افلا یعقلون، سمجھتے کیوں نہیں. یہ بہت عارضی ہے تمہارا قیام اس دنیا میں. اے انسان تیرا قیام اس دنیا میں بہت تھوڑا ہے. تیری باڈی نہیں ہے اس قابل کہ زیادہ رہ سکے. جس باڈی کو دے کے تو بھیجا گیا ہے اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، ہم نے ہی بنائی ہے لیکن وہ بنائی ہے اسی ہے. تو وہ بہت تھوڑے دن تمہارے امتحان کے لیے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے. تم پیغمبروں کی بات مان لو، اور پیغمبروں میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بس اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دو، ان کی سچی اتباع کرنے لگ جاؤ اور کسی کی پرواہ مت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے عبرت لینے والا، سبق لینے والا بنائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کے انوار و برکات ہمیں نصیب فرما دیجیے، اس کی فہم عطا فرمائیے، اس کے مضامین کو ہمارے دل و دماغ میں اتار دیجیے. اے اللہ قرآن والی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جتنی زندگی گزر گئی اس کو تو معاف فرما دیجیے.
جو باقی رہ گئی ہے پروردگار معاف تو اس کو بھی کرنا ہی ہے، لیکن اللہ جو بقیہ زندگی ہے اللہ اس کو اپنے نبی کی سچی غلامی میں گزروا دیجیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزروا دیجیے، اسلام پر جینا اسلام پر مرنا نصیب فرمائیے، ہم سب کو اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ آخرت کی تمام عقبات تمام گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، آنے والے مراحل میں اللہ قدم قدم پر آپ کی غیبی تائید کی ضرورت ہے، پروردگار قبر اور ما بعد القبر میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اور دنیاوی زندگی کو بھی ہماری آسان فرما دیجیے، ہمیں صحت بھی عطا فرمائیے، عافیت بھی ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ رزق میں برکت اور وسعت بھی عطا فرمائیے، ہمارے گھر بار میں بھی رحمت اور برکت نازل فرمائیے، بیوی بچوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے، اے مولا کریم سکون اور خفیہ نصیب فرمائیے، پریشانی سے انتشار سے خلفشار سے حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔